فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی چینل پر ہم جس کتاب کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں وہ کتاب ہے فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 120۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھیں بجز ان چیزوں کے جو اسرائیل نے توریت نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو توریت لے آؤ اور اسے پڑھو۔ اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں: سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9، سورہ بقرہ آیت نمبر 267، اصل کافی جلد 2 صفحہ نمبر 100، باب حسن الخلق، صفحہ نمبر 121۔ تفسیر آیات۔ یہودیوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے جزئی اور فروعی اعتراضات کا جواب ہے۔ وہ موجودہ تحریر شدہ یہودی تعلیمات کی روشنی میں اعتراض اٹھاتے ہیں اور قرآن اصلی دین ابراہیمی کی روشنی میں جواب دے رہا ہے۔ اعتراض یہ تھا اسلام نے کھانے پینے کی بہت سی چیزوں کو حلال قرار دیا جو سابقہ انبیاء کے ادوار میں حرام تھیں۔ مثلا وہ اونٹ کا گوشت حرام سمجھتے تھے لیکن اسلام نے اسے حلال قرار دیا۔ پھر اسلام کس طرح دین ابراہیم کا پیروکار ہو سکتا ہے؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جواب میں قرآن ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھیں سوائے ان کے جن سے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض طبی ضروریات کے تحت اجتناب کیا تھا، لیکن بعد میں بنی اسرائیل نے اس امر کو اپنی تعلیمات کا حصہ بنا لیا۔ پھر قرآن دعوت دیتا ہے کہ توریت لے آؤ اور دیکھ لو کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا نہیں۔ چنانچہ آج بھی توریت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ سب جیتے چلتے جانور تمہارے کھانے کے لیے ہیں، میں نے یہ سب نباتات کی مانند تمہیں دیے ہیں، میں نے یہ سب نباتات کی مانند تمہیں دیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درج ذیل فقرے کو یہودیوں نے بعد میں توریت کا حصہ بنایا۔ گالی کرنے والے اور پھٹے ہوئے سم والے جانور کھاؤ۔ اونٹ باوجود یکا جگالی کرتا ہے مگر اس کا سم پھٹا ہوا نہیں ہے، لہٰذا وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد بھی جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دی وہی لوگ ظالم ہیں۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ کہہ دیجیے اللہ نے سچ فرمایا، پس تم یکسوئی سے دین ابراہیمی کی پیروی کرو اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: پیدائش 9 صفحہ نمبر 3 اور صفر لاویان فصل 11، لاویان واو یہ الف نون، لاویان فصل 11۔ تفسیر آیات۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، جو لوگ دلیل حجت قائم ہونے کے بعد بھی افطرا جاری رکھیں تو ظالم ہوں گے۔ ان پر حجت پوری ہونے سے قبل بھی اللہ پر جھوٹ کہنے کی وجہ سے یہ لوگ ظالموں میں شامل تھے، لیکن حجت پوری ہونے کے بعد ان کی طرف سے زیادتی کی انتہا ہو گئی۔
پوائنٹ نمبر 2، قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کا یہ فرمان سچا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو اسرائیل نے خود حرام کر لی تھی۔ اور اللہ کا یہ فرمان بھی سچا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید کا دین ہے جو اسلام کا دین ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، پس اونٹ کا گوشت اور دودھ حلال ہونے میں ابراہیم کی پیروی کرو، اس ابراہیم کی پیروی کرو جو حنیف ہے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، تمہاری طرح مشرک نہیں تھے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے اور جو عالمین کے لیے بابرکت رہنما ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امان والا ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ صفحہ نمبر 123، تشریحی کلمات۔ بیت، بے یہ تے، رات کا ٹھکانہ، رات کا قیام بیوتہ کہلاتا ہے۔ بعد میں لفظ بیت ہر مسکن اور مکان کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ بکتن معنی مکہ، قدیم زمانے میں اس شہر کا نام بکہ تھا، بعد میں با میم سے بدل گیا۔ قرآن نے قدیم لفظ استعمال فرما کر خانہ کعبہ کی قدامت کی طرف لطیف اشارہ فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام کی جگہ بکہ اور پورے حرم کو، جس میں دوسرے گھر بھی شامل ہیں، مکہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں طباق سے ماخوذ ہے جس کا معنی ازدحام ہے، چونکہ وہاں طواف کے لیے لوگوں کا ازدحام رہتا ہے، اس لیے بکہ کہا گیا ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں بکہ بابلی لفظ ہے جس کا معنی آبادی ہے، جیسے بعلبک یعنی بعل کا شہر۔ ممکن ہے کہ یہ لفظ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا ہو، کیونکہ آپ بابل سے تشریف لائے تھے، چنانچہ قدیم صحیفوں میں اس وادی کا یہی نام مذکور ہے۔ مبارک، بے رے کاف، ہر وہ چیز جس میں خیر و برکت پائی جائے۔ برکت کسی چیز میں اللہ کی طرف سے اچھائی ثابت ہونے کے معنوں میں ہے۔ اصل میں یہ لفظ برق یعنی اونٹ کا سینہ جس پر وہ جم کر بیٹھتا ہے سے ماخوذ ہے، یعنی یہاں سے ثابت قدمی اور استقامت کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ حوض کو اس لیے برکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پانی جمع رہتا ہے، اسی وجہ سے مبارک خیر و برکت جمع ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ تفسیری آیات۔ اس آیت شریفہ میں درج ذیل مباحث قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، یہودیوں کو اعتراض تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کے قبلے یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے لیے ایک نیا قبلہ بنا لیا۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے سب سے پہلا گھر یعنی قبلہ تو کعبہ ہے جو انبیاء کا قبلہ رہا ہے۔ نمبر 2، اول بیت، خانہ کعبہ کو اولین خانہ خدا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسلامی روایات کی رو سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی۔ بقول بعض طوفان نوح علیہ السلام کے باعث انہدام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ قرآن مجید میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ اس صفحے پر حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: التبیان جلد 2 صفحہ نمبر 535، صفحہ نمبر 124۔ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ
خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ توریت میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت ایل یعنی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہودی اس سے بیت المقدس مراد لیتے ہیں، حالانکہ وہ خود یہودیوں کے ہاں یہ امر مسلم ہے کہ بیت المقدس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سینکڑوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 450 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا اور انہی کے زمانے میں اسے قبلہ قرار دیا گیا۔ بائبل کی ایک عبارت میں وادی مکہ کا ذکر اس طرح آیا ہے، وہ بکہ کی وادی میں گزر کرتے ہوئے اسے ایک کنواں بتاتے۔ یہودیوں نے نسلی تعصب کی بنیاد پر اولاد اسماعیل سے مربوط تمام آثار کو اپنی تحریفی حربوں کے ذریعے اپنی کتب سے حذف کر دیا۔ چنانچہ بکہ کا ترجمہ رونے کی وادی کر دیا تاکہ کسی کا ذہن سرزمین حجاز میں واقع وادی مکہ کی طرف ہی نہ جائے جہاں سے نبی آخر الزمان نے مبعوث ہونا تھا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج بھی بعض اسلامی مملکت سے شائع ہونے والی تاریخ اور حدیث کی کتب سے ان حقائق کو حذف کیا جا رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے وارث آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں اور کسی مخصوص فرقے کے باطل نظریات کے خلاف ہیں۔ ذبیح اللہ کے وارث جس طرح پہلے یہودی نسل پرستی کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے رہے، اسی طرح آج بھی خود مسلمانوں کے ہاتھوں مظلوم واقع ہو رہے ہیں۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے پہلے بطور بیت اللہ موجود تھا۔ اس پر قرآن کی دو آیتوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادوں کا وجود پہلے سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس کی صرف تعمیر نو کر رہے تھے۔ پوائنٹ نمبر 2، رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو طفولیت یعنی طفل کے وقت سرزمین مکہ میں بسا رہے تھے، کعبہ اس وقت بطور بیت موجود تھا۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ شباب میں اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 127 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ صفحہ نمبر 125، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ شباب میں کعبے کی تعمیر نو فرمائی۔ پوائنٹ نمبر 3، مبارکوں و ھدی للعالمین، بابرکت اس لیے ہے کہ دنیا کا مقدس ترین خانہ خدا اور مناسک حج کا مرکز ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے موحدین کے لیے یہ جگہ قابل توجہ اور قابل احترام رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا لوگ دنیا بھر کی نعمتیں یہاں لاتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کی آمد و رفت سے زندگی کے لوازم اور معیشت میں آسودگی آتی رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں انہی دو باتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، لہذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ نمبر 2، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں، یعنی باہر سے ہر چیز کے ثمرات اس کی طرف لائے جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے وَھدًى للعالمین، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز اس لیے ہے کہ عصر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت علیہ السلام سے بہت پہلے کے زمانے سے لے کر آج تک یہ جگہ بارگاہ تقرب الہی اور محل عبادت خداوندی رہی ہے۔ یہاں سے دعوت توحید کی ابتدا ہوئی اور ہجرت ابراہیمی کی انتہا۔ یہ جگہ وحی الہی کا محل نزول اور ہادی بشریت محسن انسانیت کی جائے حضور ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کی تفسیر۔ پوائنٹ نمبر 5،
فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، یہ مقام آیات بینات میں شامل ہے کیونکہ رسول اسلام کی صداقت اور قبلہ مسلمین کی قداست و قدامت کی واضح دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ایک زندہ ثبوت ہے کہ اس گھر کو ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا اور یہی انبیاء کا قبلہ تھا۔ یہ علامات زمانے میں پیش آنے والے بے شمار طبعی و حربی حالات کے باوجود آج تک محفوظ و موجود ہیں، جبکہ دوسرے مقامات پر اس سے کمتر حالات میں پورے تمدن کے نشانات مٹ جاتے اور پوری قوم کے آثار ناپید ہو جاتے۔ پوائنٹ نمبر 6، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، دوسری نشانی یہ ہے کہ اس گھر کو خطۂ امن قرار دیا گیا، یعنی قانونی امن فراہم کیا کہ یہاں آنے والا خواہ انسان ہو یا حیوان، مجرم ہو اور قاتل ہو یا جرم و خطا کا مرتکب، اسے امن حاصل ہے۔ یہ دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضع کردہ اس قانونی امن کا ایک نہایت دیرپا اثر انسانوں کے دلوں میں راسخ رہا ہے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جہاں تمام اقدار کو پامال کیا جاتا تھا، اس قانونی امن کا احترام ہوتا رہا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، سورہ قصص آیت نمبر 57۔ صفحہ نمبر 126، صفحہ نمبر 126، پوائنٹ نمبر 7، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ تیسری نشانی ہے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مربوط ہے اور یہاں حج کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس گھر کا حج ہو رہا ہے۔ عرب جاہلیت میں بھی اس تسلسل کو نہیں روک سکی، لہٰذا حج کا تواتر کے ساتھ اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں۔ احادیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آپ علیہ السلام سے فیہ آیاتم بیناتن کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ نشانیاں کون سی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مقام ابراہیم حیث مقام علی الحجر فاثرت فیہ قدماہ والحجر الاسود ومنزل اسماعیل۔ ایک تو مقام ابراہیم ہے جہاں آپ علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے تو اس پر آپ کا نقش قدم ثبت ہو گیا، دوسرا حجر اسود اور تیسرا مسکن اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اہم نکات: کعبہ سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس بات کے 3 شواہد موجود ہیں۔ الف، مقام ابراہیم ایک زندہ ثبوت ہے جس میں آپ علیہ السلام کا نقش قدم ثبت ہے۔ بے، آپ اس گھر میں داخل ہونے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن کا تقاضا کیا تھا جو آج تک ایک قانون کی صورت میں نافذ العمل ہے۔ جیم، حضرت ابراہیم نے بحکم خدا اس گھر کے حج کا اعلان کیا تھا جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہودیت کا نہیں بلکہ دین اسلام کا ربط ثابت ہو جاتا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کے نشانوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو راہ خدا سے کیوں روکتے ہو؟ تم چاہتے ہو اس راہ میں کجی آئے حالانکہ تم خود اس پر شاہد ہو کہ وہ راہ راست پر ہیں اور اللہ تمہاری حرکات سے غافل نہیں۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: سورہ حج آیت نمبر 27، اصول کافی جلد 4،
صفحہ نمبر 223. صفحہ نمبر 127 تشریح کلمات. تفسیر آیات. نمبر 1 یا اہل الکتاب لما تکفرون. کھانے کی چیزوں کی حرمت و حلیت کے کعبے کی قداست و قدامت اور اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ربط و نسبت اور دیگر حقائق سے پردہ اٹھانے کے بعد اب ان آیات میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی نشانیوں کے منکر کیوں ہو رہے ہو حالانکہ تم خود ان کے برحق ہونے پر شاہد ہو. لیکن اہل کتاب نہ صرف خود ان آیات کے منکر ہیں بلکہ وہ اسلامی احکام اور قبلہ مسلمین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی گھناؤنی سازش بھی کر رہے ہیں. نمبر 2 واللہ شہید. حالانکہ تمہیں علم ہے یا ہونا چاہیے کہ تمہارے اعمال کی حقیقت پر اللہ گواہ ہے کہ تم اس کفر کا ارتکاب کن محرکات کی بنیاد پر کر رہے ہو. پوائنٹ نمبر 3 لما تصدون عن سبیل اللہ. اے اہل کتاب اگر تم اسلام کی طرف نہیں آتے ہو اور اسلام کو تم برحق نہیں سمجھتے ہو تو تم خدا سے اپنانے سے پرہیز کرو دوسروں کو اس راستے پر آنے سے کیوں روکتے ہو. ترتیب کلام اس طرح ہے لما تصدون من آمن عن سبیل اللہ. موضوع کلام سبیل اللہ ہونے اور اہمیت سبیل اللہ کو دینے کے لیے اس کا ذکر پہلے کیا ہے. پوائنٹ نمبر 4 تبغونہا عوجن. تم راہ خدا میں کجی لانا چاہتے ہو اس کے لیے دن رات سازش میں مشغول رہتے ہو ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہو. پوائنٹ نمبر 5 وانتم شہداء. حالانکہ تم اس راہ کے برحق ہونے پر شاہد ہو یعنی تم جانتے ہو یہ برحق سبیل اللہ ہے جس کی بشارت تم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اے ایمان والو اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات مان لی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے اور تم کس طرح پھر کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے. اور جو اللہ سے متمسک ہو جائے وہ راہ راست ضرور پالے گا. تفسیر آیات. شان نزول. ایک سازشی یہودی شماس شین میم الف سین شماس بن قیس نے اوس و خزرج کے دونوں قبائل کو لڑانے کے لیے گزشتہ عادتوں کو پھر ہوا دینے دینا شروع کی اور عہد جاہلیت کی مشہور لڑائی جنگ بغاس بے غین الف سے بغاس کے رزمیہ اشعار پڑھوا کر پرانی عداوتوں کو تازہ کرنے کی کوشش کی. چنانچہ ان میں دوبارہ جنگ شروع ہونے والی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے یہ دونوں قبائل پھر امن و آشتی کے پرسکون اسلامی ماحول میں واپس آ گئے. اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا. اطاعت جس کی ہو انسان اس کا ہو کر رہ جاتا ہے. اطاعت اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو اللہ والے ہو جاتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اطاعت کافروں کی ہو اور وہ رہے مسلمان. لہٰذا ایمان کے بعد کافر کی اطاعت ارتداد کے حکم میں ہے. الف ر ت دال الف دال ارتداد کے حکم میں ہے. پوائنٹ نمبر 2 فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ. اس آیت میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے اور یہودیوں کی سازش کا شکار ہونے کو بعید از قیاس قرار دیا گیا ہے کہ تم کس طرح کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ گمراہی سے روکنے کے دو اہم اسباب تمہارے درمیان موجود ہیں.
नंबर 1 वअन्तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि, तुम नज़ुल वही के ज़माने में ज़िंदगी बसर कर रहे हो और तुम्हें अल्लाह की आयात सुनाई जा रही हैं। पॉइंट नंबर 2 वफ़ीकुम रसूलहु, अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, तुम हर मसले में इनकी तरफ रुजू कर सकते हो, हर शुबे को दूर कर सकते हो, हर सवाल का जवाब हासिल कर सकते हो और इनसे सादिर होने वाले मौजज़ात का मुशाहिदा कर रहे हो। ज़मान बाद अज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किसी हद तक इसका इतलाक़ हो सकता है कि कुरान और सुन्नत की मौजूदगी में कोई इंसाफ पसंद इंसान इस्लाम छोड़कर दूसरा दीन अख्तियार नहीं कर सकता। सफ़ा नंबर 129, दूसरा दीन अख्तियार नहीं कर सकता। अहम नुकात, अहले बातिल हमेशा अपनी साजिशों में मसरूफ़ रहते हैं मगर कुरान और सुन्नत जैसी अजीम नेमात की मौजूदगी में ये साजिश कारगर नहीं हो सकती। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए ईमान वालों, अल्लाह का खौफ करो जैसा कि इसका खौफ करने का हुक्म है और जान ना देना मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। तफसीर आयत, पहले भी जिक्र हो चुका है कि तकवा अपने आप को हर किस्म की गज़न से बचाने का नाम है। आम तौर पर तकवा से मुराद अल्लाह से डरना लिया जाता है, हालांकि ये तकवा का लाजिमा है। खुदा से डरने का मतलब ये है कि इसके अदल से डरो और गुनाह ना करो, क्योंकि गुनाहगार और मुजरिम हमेशा अदालत से खौफजदा रहता है। इस आयत में फरमाया तकवा अख्तियार करो जैसा कि तकवा अख्तियार करने का हक है, यानी अताअत करो, कोई मासियत ना हो और शुक्र खुदा करो जिसमें कोई कुफरान नेमत ना हो, जिक्र खुदा करो जिसमें कोई गफलत ना हो। लेकिन तकवा का हक अदा करना बहुत से लोगों के लिए मुमकिन ही नहीं होता। ऐसे लोगों के बारे में दूसरी आयत में फरमाया फत्तकुल्लाहा मस्तताअतुम, यहाँ बस जहाँ तक हो सके अल्लाह से डरो। इस आयत को साबिका आयत के साथ मिलाया जाए तो ये मतलब सामने आता है कि अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, यानी इस मकाम को हासिल करने के लिए जहाँ तक तुमसे हो सकता है कोशिश करो, कोशिश जारी रखो। इस तरह सब के लिए राह तकवा अख्तियार करना ज़रूरी है। अलबत्ता हर शख्स की इस्ताअत के मुताबिक इसके दरजात व मरातिब हैं। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत एक गैर अख्तियारी अम्र है, इस पर अमरो नहीं हो सकती। अलबत्ता मरते दम तक अपने आप को इस्लाम पर बाकी रखना मुमकिन है। इस लिहाज से ये हुक्म आया कि अपने आप को दीन इस्लाम के असूलों पर इस तरह कायम रखो कि हालत इस्लाम में तुम्हारी मौत वाक़या हो। इस सफ़े पर जो हवाला जात इस्तेमाल हुए हैं वो तगाबुन सफ़ा नंबर 16, सफ़ा नंबर 130। हदीस, जनाब अबू बसीर ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही का क्या मतलब है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया युताउ फला युअसा व युज़करू फला युनसा व युशकरू फला युकफर। तकवा का हक इस तरह अदा होता है कि अल्लाह की अताअत की जाए बस इसकी मासियत न की जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए इसमें निस्यान व गफलत न बरती जाए, नेज़ अल्लाह का शुक्र बजाय लाया जाए और कुफरान नेमत ना की जाए। इस मजमून में रिवायत दर मंशूर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है, जो तकवा का हक अदा करता है इसको अल्लाह किसी इंस देने वाले के बगैर इंस और किसी माल के बगैर बेमुहताजी और किसी बादशाही के बगैर इज़्ज़त अता फरमाएगा। अहम नुकात, हर शख्स पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी इस्ताअत के मुताबिक तकवा अख्तियार करे और आखिरी दम तक इस पर कायम